اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات، قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ ہے، اور بہرحال مومنین نماز میں یا اس کے علاوہ بھی اس سورہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے 4 الگ الگ رکن ہیں، پلر ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، عصر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ تو قرآن نے صرف اتنا کہا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے۔ یہیں پر اللہ نے اس آیت کو ختم نہیں کیا، اس کے بعد کہا وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، عمل صالح رکھتا ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں۔ آج کے مختصر سے وقت میں اس خطبے میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک بہت ہی مشہور فقرہ جو میں نے نہج البلاغہ سے لیا ہے کہ انسانوں کے بنیادی حقوق اور حضرت علی علیہ السلام، آپ نے اپنے دور میں کیا حق دیے، اس آیت اور اس سورہ کے ضمن میں آپ دیکھیں۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام کی زندگی کا مقصد، سرکار رسالت کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ انسانوں کے زندگی کے معیار کو بلند کیا جائے، جو انسان کی سطح ہے اس کے معیار کو بلند کیا جائے، اور انسان کو غلامی کی زندگی سے نکال کر اللہ کی حاکمیت میں شامل کیا جائے۔ یعنی انسان کو یہ احساس کرایا جائے کہ تمہارا حاکم بندہ نہیں ہے، بلکہ اصلی اور حقیقی حاکم پروردگار ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کے زندگی کا ایک مقصد تھا۔ اچھا، اسلام کیوں آیا، اس کے لیے بھی تو بات ہونا چاہیے۔ اسے مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام دلوں کو جیتنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام جو ہے یہ دلوں کو جیتنے کے لیے آیا ہے، ملکوں پر حملہ کرنے اور چڑھائی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کہ اگر ملکوں کو فتح کرنا ہے تو انسان کے دلوں کو فتح کرتے چلے جاؤ، سارے ملک تمہارے قبضے میں خود آتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کے دلوں پر حکومت کرنا، یہ جناب امیر المومنین نے اپنے دور میں بیان کیا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر کچھ فرائض، ہم پہ بھی کچھ فرض ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو لاگو ہوتی ہیں، کہ وہ انسان کے جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اس انسان پر بھی فرض ہے کہ اپنے حق کو پہچانے۔ جب تک انسان اپنے حق کو نہیں پہچانے گا، دوسرے لوگ اس کے حقوق کو، حق کو پائمال کرتے رہیں گے۔ چنانچہ پہلی شرط جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ اپنے حق کو آپ پہچانیے کہ آپ کا حق کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے 4 حقوق بیان کیے ہیں۔ حق حیات یعنی زندگی، یہ انسان کا حق ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا حق حیات، ہر شخص کو دنیا میں جینے کا حق ہے، جو بھی انسان ہے اسے دنیا میں جینے کا حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی فرد یا گروپ یا گروہ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو زندگی سے محروم کر دے۔ چنانچہ اسلام نے قتل کو انتہائی سنگین جرم قرار دیا ہے، اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور بتایا کہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بیجا طور پر قتل کر دیا تو ایک انسان کا یہ قتل نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کا قتل ہوا۔ یہ
جناب امیر نے اپنے دور میں اس کے بارے میں بیان کیا۔ چنانچہ اب یہ ان لوگوں کے لیے ایک تلوار کی زد ہے کہ جہاں ایک انسان کا خون پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، تو اگر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو وہ پھر کتنے قتل کے برابر کہا جائے گا۔ چنانچہ اسی کو مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں تمام انسانوں کو یہ سوچنے کے لیے موقع دیتا ہوں کہ وہ سوچیں اور سمجھیں کہ مولا علی کی زندگی بعد رسول جتنی بھی جنگیں رہیں وہ کس بنا پر جنگ ہوئی۔ ہر جنگ مولا نے، امیر المومنین نے ڈیفنس میں لڑی، دفاع میں لڑی۔ چنانچہ جنگ جمل کے اختتام میں یہ جو جنگ ہوئی، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جنگ جمل، اس کے لیے مولا متقیان کے پاس دو شخص آئے، جن میں ایک کا نام صحابی رسول طلحہ اور زبیر۔ انہوں نے کہا یا علی، مجھے آپ سے کچھ شکوہ ہے۔ کیا شکوہ ہے؟ کہا آپ نے ہمیں اور انہیں، یہ جو اور ہیں، انہیں آپ نے برابر کر دیا۔ کا مطلب کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہا کہ خلیفہ اول کے دور میں مجھے بیت المال سے اتنا ملتا تھا، اب اس کی تعداد لکھی ہے، اتنا مال، اتنا وظیفہ۔ خلیفہ دوم نے میرے لیے اور بڑھا دیا، خلیفہ سوم نے میرے لیے اور بڑھا دیا، اور آخر میں انہوں نے بند کر دیا، اس سے میں ان کا دشمن ہو گیا۔ لیکن آپ نے ایک عام شہری، وہ شہری ہو یا دیہاتی، اس کے برابر مجھے کر دیا۔ میں تو رسول اللہ کے زمانے سے ہوں اور ان کا رشتہ دار ہوں، تو مجھے حق تو زیادہ ملنا چاہیے۔ اب مولا علی نے فوراً کہا کہ سنو دونوں صحابی، چھوڑو ان باتوں کو کہ اول تمہیں کیا دیتے تھے اور دوم تمہیں کیا دیتے تھے اور سوم تمہیں کیا دیتے تھے، اب یہ تم بتاؤ کہ رسول اللہ تمہیں بیت المال سے کیا دیتے تھے۔ کہ رسول اللہ تو اپنے دور میں مجھے ایک عام آدمی کے برابر ہی دیتے تھے۔ تو کہا مجھے رسول کی سنت پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ تو جو رسول اللہ نے کام کیا ہے وہی میں کروں گا، اور اتنا ہی تمہیں حق دوں گا جتنا رسول اللہ نے دیا ہے۔ چنانچہ ان سے کہا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، شہری ہو یا دیہاتی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، اسلام میں سب کا حق برابر ہے، حق کسی کا زیادہ اس اعتبار سے نہیں ہے، اور اگر کسی کا حق زیادہ ہے تو صرف اسلام میں اس کا ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہو۔ یہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دور میں، اب آپ دیکھ لیجئے، چنانچہ ان لوگوں نے اسی بنا پر یہ جنگ جمل کا پورا شاخسانہ، لیکن مولا نے اپنے دور میں بیت المال سے کبھی کسی کو حق سے زیادہ نہیں دیا، اتنا ہی دیا جتنا اس کا حق تھا۔ اس کا مطلب علی بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں عدالت اور انصاف ہوگا، جہاں عدالت اور انصاف ہوگا وہاں ظلم ہو ہی نہیں سکتا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں عدالت قائم رہی نہیں سکتی۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ جناب امیر المومنین نے اپنے طور پر بیان کی۔ چنانچہ دوسری چیز مولا کائنات نے اپنے دور میں جو رائج کی، آزادی فکر، ہر انسان کو، ہر شخص کو، کہ اسے اپنے اچھے اور برے میں، راہ عمل میں تمیز کرنا چاہیے، اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے کسی پر دباؤ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے، آزادی فکر کے لیے، کہ جب مولا کے پاس لوگ آئے تو اب تاریخ دیکھ لیجئے، 7 دن برابر قوم دوڑتی رہوں کا نہیں، پہلے سوچ لو تمہاری فکر کیا کہتی ہے۔ میں ان کی سیرت پہ نہیں چلوں گا جنہوں نے ظلم کو روا رکھا، بلکہ میں جو سیرت پہ چلوں گا تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں سب سے پہلے جو بنیادی حقوق، اب آ گیا حق طبقاتی مساوات۔ مولا علی نے اپنے دور میں جغرافیائی اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کسی انسان کے حق کو نہیں لیا، بلکہ جو مسلمانوں کے حقوق تھے ان کو پورا کیا۔ مسلمان کا حق پورا کرنا اگر علی کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر مولا علی رہتے، مولا کائنات نہ ہوتے۔
کمال علی یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو غیر مسلم تھے وہ بھی امن و امان میں جیتے تھے۔ چنانچہ مولا کائنات نے اس کا شکوہ نہج البلاغہ میں کیا ہے کہ میری یہ مملکت حکومت، جہاں آپ سوچ لیجئے عرب میں آج کتنے ملک بنے، کتنی کنٹریاں ہوں، سب کے علی بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، مگر علی کے دور میں نہ کسی کافر پہ ظلم ہوا، نہ کسی عیسائی پہ ظلم ہوا، نہ کسی یہودی پہ۔ اس کے دو ثبوت کتابوں میں موجود ہے۔ لبنان سے ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی ہے مولا علی کے اوپر، ندائے عدالت انسانی۔ اس میں اس نے بیان کیا ہے کہ لوگ سوال کریں گے کہ میں کرسچن ہوں ذات کے اعتبار سے، مگر مولا علی پر کتاب کیوں لکھ رہا ہوں؟ ہر انسان اپنے مذہب کے نام پہ کتاب لکھتا ہے، میں غیر مذہب کا اور مولا علی کے نام پہ کتاب، یہ ایک کتاب نہیں ہے، کئی جلدوں میں کتاب ہے، آپ پڑھ لیجئے تو ذہن کے دریچے کھل جائیں۔ تو کہا کہ میں نے کتاب کیوں لکھی، اس کے بارے میں نے بیان کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب تو لکھ دی مولا علی پر، مجھے اچھی لگی ان کی سیرت، لیکن جب کتابیں میں نے لکھ دی، اب چھپوانے کا کام ہوا، تو میں مسلمانوں کے ہاں گیا اور کہا کہ بھئی آپ یہ کتاب چھاپ دیجئے اور میں چاہتا ہوں مولا علی کی سیرت دوسرے لوگ بھی پڑھیں۔ تو ان کا نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہو، میرے پاس یہ نہیں ہو، میں یہ کتاب نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں چرچ میں گیا اور بالکل سر جھکا لیا، تو جو چرچ کا مالک تھا پادری، اس نے کہا آخر تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں کتاب مولا علی پہ لکھی ہے، یہ شیعوں کے پہلے امام ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، اور لکھنا چاہتا ہے، لکھ لی ہے، چھپنے کی ضرورت۔ تو کہتا ہے اس نے ایک تجوری نکالی اور یہ تھیلیاں ڈال دی، کہا کتاب چھاپو علی پہ۔ تو ان کا یہ کام تو مسلمانوں کا تھا، یہ آپ کو محبت کیسے آ گئی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، ہم 1400 سال بعد ضرور پیدا ہوئے، مگر ہم نے علی کے حالات، علی کی سوان عمری، علی کا اتہاس پڑھا ہے۔ علی نے اپنے دور میں صرف مسلمانوں کا خیال نہیں رکھا، بلکہ جتنی قومیں تھیں ان سب قوموں کا علی نے اپنے دور میں خیال رکھا۔ چنانچہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ظلم کو روکنا ہے تو عدل کو بڑھانا ہوگا۔ دیکھیے فرماتے ہیں اگر ظلم کو روکنا ہے تو عدل کو بڑھانا ہوگا، اور ایسا کہ جہاں کمزور کو ڈھارس ہو کہ اگر قوی اور طاقتور کا ہاتھ بڑھا تو قانون عدل اس کے لیے سپر بن جائے گا۔ جہاں ایسا قانون ہو وہاں پر غریبوں کو جینے کا حق ملے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں جس ملک میں، اب یہ 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں، جس کنٹری اور ملک معاشرے میں عدل ہوگا وہاں امن بھی ہوگا۔ اگر عدل نہیں ہے تو امن نہیں۔ اگر امن کو لانا ہے کسی بھی ملک میں، کنٹری میں، اسٹیٹ میں، تو عدل کو لانے کے لیے، اگر امن کو لانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں امن بھی ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں جہاں ظلم ہوگا وہاں غیظ و غضب کی چنگاریاں بھی اندر اندر سلگتی رہیں گی، اور جب یہ بھڑک جائیں گی تو قصر ظلم بھی ہلنے لگے گا۔ اب اس کی میں ایک ہی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے واقعہ کربلا میں کتنے لوگ تھے؟ 72، زیادہ تو نہیں تھے، جو تعداد ہے یہ یہی، اور جو بچے تھے وہ 63 یا 64، یہ 72، اور یزید کے ملک کے جو ٹکڑے ہوئے، آج اس کے جو ملک بنے جہاں کا وہ خلیفہ تھا، اس کے تقریباً 50 سے زیادہ کنٹری بنی۔ اتنے میں کل 72 امام حسین نے چھاٹے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ، میں صرف اتنا سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ یزید ایک شرابی تھا، سب لوگ جانتے تھے کہ علانیہ شراب پی رہا ہے، ایک جواری تھا، نماز سے اس کو کوئی واسطہ نہیں تھا، دین کی توہین نہیں کرتا تھا، بلکہ جو دین کے بانی تھے وہ پیغمبر اسلام کی توہین کرتا تھا اور کہتا تھا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، محمد نے تو حکومت کے لیے ڈھونگ رچا۔ پوچھ رہا ہوں صحابہ کا یہ جھرمٹ تھا؟ سبھی تو تھے۔ یہ یزید بنا کیسے؟ یہ یزید کو طاقت کیسے ملی؟ میں نے کتاب میں پڑھا، وہ اس لیے کہ جب اس دور کے بڑے بڑے علماء اور صحابی یزید کے دروازے پر کاسا لیے، حکومت ظلم و جور کے دروازے پر کاسا لیے کھڑے ہو گئے، تو جب یزید کو صحابہ کی طاقت ملی اور علماء کی طاقت ملی تو اس نے اہل حق کو کچلنا شروع کر دیا۔
یہ 14 سال پہلے کی ہسٹری نہیں ہے، یہ ہر دور میں ہسٹری رہے گی کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے طرفدار کون کون ہیں۔ اب کس نوعیت سے ہوں مجھے اس سے مطلب نہیں، اگر یاد رکھیے گا جناب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام یہ اپنے دور میں اتنے تھے، مگر وہ کامیاب کیوں ہو گئے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیوں کامیاب ہو گئے؟ 72 تھے، کامیاب کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ان میں اتحاد تھا۔ یہ بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اگر مشن ہو تو اتحاد کا مشن ہو۔ اور عزیزوں میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر اور میں نہ اتحاد ہو تو کم سے کم مومنین میں تو اتحاد ہو، مومنین میں اتحاد ہو۔ چنانچہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو خبردار، عدل کی روش کو نہ چھوڑنا اور ظلم سے کنارہ کش رہو۔ کیوں؟ کتنا رہیں ظلم سے کنارہ کش؟ فرماتے ہیں جو جس ظالم کا ساتھ دیتا ہے تو میدان حشر میں اسی کے ساتھ وارد ہوگا، یعنی جو اس کا حشر ہوگا حساب و کتاب۔ دیکھیے ہم صرف اتنا جانتے ہیں، اب آپ چاہے ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میرا یہ عقیدہ ہے، تو بھیا جو میرا عقیدہ وہی آپ کا عقیدہ۔ آپ کے عقیدے کی میت کہیں الگ سے نہیں ہے، عقیدہ تو ایک ہی ہے نا کہ صاحب میرا عقیدہ، جو میرا عقیدہ وہی آپ کا عقیدہ۔ لیکن عزیزوں میں ایک جملہ کہہ دوں، ہمارا اپنا یہ عقیدہ ہے پورے ملت کا۔ کیا عقیدہ ہے؟ اس کو آپ ذرا جملے کو غور سے سنیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے آدرش صرف 14 معصومین، عدل کی روش پہ چلو۔ اور فرماتے ہیں شہریت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کیا جائے، یعنی جذبات کا احترام کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو، جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہو وہی چیز تمہیں دوسروں کے لیے پسند ہو۔ فرماتے ہیں تفاخر پسندی سے اجتناب کرو۔ تفاخر کا مطلب فخر، مباحث، اجی میں یہ ہوں اور یہ میں ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر فخر نہ کرے، فخر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے کس چیز پہ فخر ہے؟ آپ کو اپنی صحت پہ فخر ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ وہ عصے کے سہارے چلنے لگتا ہے۔ آپ کو اپنی دولت پہ فخر ہے، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ کنگال ہو جاتا ہے۔ دولت تو یہ راؤنڈ لے رہے، آج وہ مالدار کل وہ مالدار۔ لیکن مولا کائنات جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کمزور و پسماندہ سے ہم دردانہ سلوک کیا جائے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں جگہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے عزیزوں، اسلام کے فرائض میں مولا علی نے آخر میں یہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اہم فرض نہیں انل منکر ہے۔ اس کو تو ہم تو یوں کہہ دیتے ہیں ہمارے اوپر ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، جو نماز سے لے کر 10 چیزیں ہیں یہ واجبات کو سمیٹا گیا ہے۔ 10 ہی چیزیں ہیں واجب، اور ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے، یہ تو فروع دین میں ہے ہی نہیں۔ تو کیا ماں باپ کی اطاعت ہمارے لیے لازم نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ایسے واجبات سینکڑوں بنیں گے، ان کو پرویا گیا ہے، تب یہ 10 وجود میں آئے۔ شہید دستغیب شیرازی، دیکھیے ہماری نماز، ہم تو یہ مانتے ہیں، آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، ویسی نماز ہو ہی نہیں سکتی جیسی اہل بیت نے، علماء نے اور صالحین نے ادا کی۔ ویسی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے پیر سے تیر نکل جا رہا ہے، انہیں خبر نہیں، ہمارے چونٹی کاٹ لے رہی ہے تو بلبل آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں نماز میں تو فرق ہے، لیکن اب عزیزوں علماء کی نماز کا ہم تقابل نہیں کر سکتے۔ شہید دستغیب شیرازی کا واقعہ، یہ بڑے مہذب نفس عالم تھے، یہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے اعمال بھی بہت ہوتے تھے۔ تو دیکھا ایک شخص آیا، وہ جلدی جلدی نماز، انہیں کچھ پسند نہیں آیا، رکوع سجدہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جب نماز پڑھ چکا تو بلایا ادھر، وہ کہا کیا بات ہے؟ ہاتھ چومے، وہ کہا کیا تم کر رہے تھے؟ جبکہ دیکھ رہے ہیں وہ عالم دین کی آیت اللہ ہیں کہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب وہ سمجھ گئے جوان کہ یہ مجھے ٹوکیں گے ضرور، وہ نماز جو ان کے نظر میں ہے ویسی میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا ان آیت اللہ نے، ان عالم دین نے، یہ بڑے مہذب نفس کا اتنا سمجھیے کہ انہیں بم سے شہید کیا گیا تھا، اسی لیے شہید محراب کہتے ہیں۔ اور جمعہ پڑھا رہے تھے اس حالت میں،
تو 3 دن کے بعد انہوں نے خواب دکھایا تھا اپنی اولاد کو اور اپنے دوستوں کو کہ میرے گوشت کے کچھ ٹکڑے محراب کے سائیڈ میں چپکے ہوئے ہیں، انہیں نکال لیا جائے اور انہیں بھی میرے قبر سے میرے کفن کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ یہ ان کے لیے آیت اللہ خمینی نے بھی کہا تھا کہ ان سے زیادہ مہذب نفس شاید ہمارے ایران میں نہیں۔ آپ پڑھ لیجئے کتاب۔ ایسا عالم، وہ کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ، اس جوان نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھوں گا، ظاہر سی بات ہے ان کے معیار پہ وہ عبادت نہیں تھی، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنا، کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور ہاتھ چومے، اور ہاتھ چومنے کے بعد کہا کہ انہوں نے کہا کیا تم نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ کہا پھر کیا کر رہے تھے؟ کہا میں اذان کے بعد مسجد میں آیا اور میں نے سجدہ کر کے صرف اتنا کہا کہ پروردگار میں باغی نہیں ہوں، پروردگار میں باغی نہیں ہوں، اس لیے کہ جو واقعاً حق کے نماز ہے وہ رسول اور ائمہ معصومین اور وہ علماء صالحین۔ چنانچہ ایک بہت بڑے آیت اللہ سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ دن نماز پڑھا کرتے ہیں اور رات نماز پڑھا کرتے ہیں، آخر کچھ تھکتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے اپنے طالب علم کو جواب دیا کہ بیٹے یہ بتاؤ، مچھلی کا بچہ جب پانی میں پیدا ہوتا ہے اور دن بھر چلتا رہتا ہے تو وہ تھکتا نہیں ہے؟ کہ مچھلی پانی میں تھکتی ہی نہیں، اس لیے کہ پانی ہی اس کی زندگی ہے، چاہے جتنی چلے۔ تو کہا جیسے مچھلی پانی میں تھکتی ہی نہیں اور پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہتی، ویسے ہم شیعہ مومنین عبادت میں تھکتے ہی نہیں، اور اگر عبادت نہیں ہے تو ہماری زندگی بھی نہیں۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں؟ چنانچہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کہ اسلام کے فرائض میں سے نہی عن المنکر، اور یہ نہی عن المنکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جہاں برائی کو دیکھو تو چشم پوشی نہ کرو، یہ برائی دیکھ رہے ہیں اس طرح مماز صاحب ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، فرماتے ہیں بلکہ اسے روکنے کی کوشش کرو۔ اور نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جو شخص زبان دل ہاتھ پیر سے برائی کی روک تھام نہ کرے اسے ایسا سمجھو جیسے زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ امر بالمعروف جہاں واجب ہے وہاں نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر بازار جاتے تھے اور ناپ تول کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، انہیں خوف خدا دلاتے تھے، اور قرآن کی آیت یہ اکثر پڑھتے تھے کہ یا آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اب نہج البلاغہ کے وہ جملے فرماتے ہیں کہ جب کہنا اور جو کرنا تو ثواب کے لیے کرنا، اور خبردار ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے مددگار۔ میں کہتا ہوں کہ علی کی نگاہیں دیکھ نہیں رہی ہوں گی کہ کون ظالم کا دشمن ہے، کون ظالم کا طرفدار، ظالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے طرفدار بنے رہنا۔ اور فرماتے ہیں کہ ظلم کبھی انصاف کا قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں دین کو بگاڑ کر اپنی دنیا نہ سنوارو ورنہ عمل کے لحاظ سے خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، آگے فرماتے ہیں کہ عوام کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو، اور انسانوں کے حساب سے زیادہ کہیں زیادہ اللہ کا حساب سخت۔ خبردار اس وقت کو یاد کرو۔ آج میں صرف آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا، اور وہ یہ اپیل کے طور پر بھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے معصومین کی سیرت ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں تو امن کے ساتھ کریں، احتجاج بھی ہو تو امن کے ساتھ ہو، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا امن بھی احتجاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام